أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ میں ملک یاسین خان مرکز روحانیت و وظائف چینل سے خوش آمدید سب ممبرز کو کہوں گا، اور آج آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہر قسم کی دشمن عناصر، حاسد، فاسق، منافقین کے شر سے نجات ہے۔ ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ ہم ہر ایک چیز کو باریک بینی سے سمجھ سکیں، ہمارے دشمن ہمارے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اور وہ خطرناک کیوں ہوتے ہیں، اور ان کو ہم کس طریقے سے دور اپنے سے کر سکتے ہیں۔ یا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے التجا کریں ان کی ہدایت کی تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج کا سوال دشمن سے نجات، یہ ایک عمل بھی ہے، یہ ایک رہنمائی بھی ہے تاکہ ہم ہر ایک چیز کو تفصیل سے سمجھ سکیں، اور اس کے بعد جب عمل کریں تو مکمل آسانی ہو اور مقصد کے اندر مکمل کامیابی ہو۔ اللہ پاک کی ذات سب کو مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے دشمن۔ اب اس میں دو سوال میں بناؤں گا اور دونوں سوالوں کا جواب دوں گا۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کے دشمن ہوتے ہیں، جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں دشمن بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم اس گہرائی کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو دشمن بنے ہیں یہ کیسے بنے۔ ہمارے پاس مال تھا، دولت تھا، زر تھا، جاگیر تھی، جائیداد تھی، ان کو دیکھ کر بنے ہیں، شاہ ہمارے اندر کی خامیوں کی وجہ سے بنے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم پہچان کر سکیں ہمارا دشمن کیوں بنا ہے اور وہ ہمیں کیوں تنگ کرتا ہے، اس کی کیا خواہشات ہیں ہمارے بارے میں، کیا وہ ہمارے بارے میں چاہتا ہے، کتنا وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے، کتنا وہ ہمیں تنہا چھوڑنا چاہتا ہے، کیا ہمارے ساتھ اس کا اظہار ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن ہمیشہ انسان کی دو غلطی سے بنتے ہیں۔ پہلی غلطی جب وہ انسان آنکھیں بند کر کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، دوسری غلطی جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کے اتنے دشمن بن چکے ہیں، اس کو جینے نہیں دے رہے، ہر وقت اس کے لیے مشکلات ہیں۔ اگر وائف ہو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میرا دشمن ہے، شوہر ہو وہ کہتا ہے میری وائف میری دشمن ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر مسائل، مشکلات ہر جگہ پر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم ایک نچوڑ پر پہنچے ہیں کہ دشمن ہمارا دو وجہ سے بنا۔ پہلی وجہ آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرنا، دوسری وجہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ یہ وہ دو وجہ ہیں جو کہ ہمارے دشمنوں کو تخلیق کرتی ہیں، اور وہی دشمن بظاہر ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، ہمیں بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائیں گے، لیکن یہ اللہ ایک حکمت کے طور پر ان کو ہمارے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ ہم اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈیں اور اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ وہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کرے۔ اور انسان کا دشمن انسان، تو انسان کبھی بھی انسان کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا اگر اس انسان کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ ہو
تو کوئی بھی انسان اس کو شکست دینے والا نہیں ہے۔ تو جب ہمارا تعلق رب کریم کی ذات سے ہٹ کر اس دشمن کے ساتھ اس طریقے سے جڑا ہوگا، ہمیں لگے گا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم اس سے بہت دور بھاگیں گے، دن رات اس سے چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم اپنے رب کی وحدانیت، اس کی شان اور اس کی حقیقت اور اس کا اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے والی جو صفت ہے اس کو اگنور کر دیں گے، اور ہم ظاہر کو دیکھ کر چھپیں گے، کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس نتیجے میں ہمارا دشمن ہم سے دور نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے مزید قریب ہوتا ہے، اور ہمیں اتنا زیادہ وہ اپنے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے معاشرے کے اندر دن رات ایک مظلوم کو شکست دی جا رہی ہے۔ ہر ایک جگہ پر جو ایک شریف انسان ہے، جو کسی کو تنگ نہیں کرتا، اس کو لوگ مارتے ہیں، اس کی کوئی احترام نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ ان سے بہت ڈرتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ اس چیز سے بہت زیادہ کمزور پڑ چکا ہے، اور وہ اس کا ایمان، کیونکہ آپ کا ایمان ہی آپ کا واحد ہتھیار ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے تو کائنات کی ہر چیز آپ کی غلام ہے، اور اگر یہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ پر حاکمیت کر سکتی ہے۔ تو جب آپ نے ان باتوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تو ضرور ان پر عمل کرنا ہے، اور یہ وہ دو خامیاں جن کو میں نے ذکر کیا، ان کو اپنے اندر سے نکال دیں گے تو آپ کے دشمن کبھی بھی آپ کے اوپر سوار نہیں ہو پائیں گے۔ خود بخود رب کریم وحدہ لا شریک ذات، وہ ہر ایک کا وارث ہے، وہ ہر ایک کا خالق ہے، اور وہ خود ہر ایک چیز کے اوپر فتح دینے والا ہے۔ تو اس لیے آپ کا کام ان دو خطاؤں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ آپ نے نفس پر قابو کر لیا، رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کریں کہ اللہ، ہم نے اپنے آپ کو اب گناہوں سے روک لیا ہے، اب اپنی رحمت اور اپنا کرم فرما کر اللہ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا فرما دے، اور یہ دنیا کا جو خوف ہمارے دلوں میں ہر وقت پڑا ہوا ہے، ہر وقت دنیا ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ، ہم ان سے نجات عطا کر دے۔ آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا اور آپ کے دشمن کی روح تک یہ آپ کے جملے کی آواز رب کریم پہنچا دے گا، اور جیسے آواز پہنچے گی تو فوراً ہی آپ کا دشمن آپ کو تنگ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ آپ کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھے گا۔ اور اگر تھوڑی بہت آزمائش ہوگی، جب آپ نے دعا کی ہوگی، تو آپ کے عقیدے کی، آپ کی یقین کی آزمائش ہوگی کہ آپ نے رب کریم سے دعا کی ہے، تو اس پر آپ خود کتنا قائم ہیں، کتنا آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے۔ اب میں طریقہ عمل بتا دیتا ہوں جس کو کرنا ہے مکمل دشمن سے حفاظت کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے دشمن آپ سے دور ہو جائے گا، اور وہ گھر میں دشمن ہے، گھر سے باہر ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی تعویذ کرنے والا ہے، کوئی آپ کو نقصانات میں ڈالنے والا ہے، کوئی کچھ بھی عمل کرتا ہے، تو سب چیزیں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دافع ہو جائیں گی۔ تو پہلی چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آپ نے 11 دن تک ہر روزانہ آیت الکرسی 70 مرتبہ اپنی روٹین رکھنی ہے۔ روزانہ آپ نے 70 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، عمل کو نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ کا کلام ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اس کلام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے۔ 11 دن کا آپ کا عمل ہے، اپنے دشمن کا نام لے کر دعا کریں، اگر وہ ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت پائے، نہیں ہے تو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ یہ کلام 11 دن آپ نے پڑھنا ہے، اور جب بھی مکمل کرنا ہے تو اپنے اوپر دم کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ دعا کا مقصد بھلائی مانگنا ہے، اس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، تاکہ اللہ پاک دونوں کو معاف کر دے اور دونوں پر رحم فرمائے۔
جزاک اللہ۔